اکراہ فی الدین کے دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ سنن ابو داؤد کی روایت کے مطابق سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اسلام آنے سے پہلے مدینہ کے جو لوگ تھے اگر ان کے بچے فوت ہونے لگتے تو وہ نظر مانتے تھے کہ اگر میرا بچہ زندہ رہا تو میں اس کو یہودی بناؤں گا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودیوں کو وہ صاحب شریعت اور صاحب کتاب سمجھتے تھے، لیکن جب اسلام آیا، اسلام کے بعد ان کی یہ نظر ختم ہو گئی، اور پھر اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے غزوہ بنی نذیر کی واقع ہونے کے بعد جب بنو نذیر قبیلہ جلا وطن کیا گیا مدینے سے، تو ان کے جلا وطن ہونے کے بعد انصاریوں نے یعنی مدینہ کے لوگوں نے اپنے وہ بچے جو نظر کی بنا پہ یہودی بن چکے تھے ان کو زبردستی مسلمان بنانا چاہا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ قد تبین الرشد من الغی، اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ہدایت گمراہی سے واضح کر دی ہے، لہذا جو ہدایت کو لینا چاہے تو وہ لے لے، باقی دین میں کسی کے اوپر بھی کوئی زبردستی نہیں ہے۔ دوسری بات، اس پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود کا تفصیل سے ذکر کیا ہے، اور سود کا ذکر کرنے کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہ اگر تم لوگ سود سے نہیں رکتے تو پھر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کر دو، یعنی اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے سود خوروں کے لیے جنگ کا اعلان ہے، اور اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنا ہمارے بس کی بات نہیں ہے کم از کم۔ تیسرے نمبر پہ اس بارے میں ہم نے قرض کے حوالے سے سنا، قرض کی جو لین دین ہوتی ہے، سورہ بقرہ کا سیکنڈ لاسٹ رکوع یعنی 39واں رکوع وہ پورے کا پورا قرض کے معاملات پر ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو بڑی آیتیں اس حوالے سے جو ارشاد فرمائی ہیں، قرآن کی جو سب سے بڑی آیت ہے وہ بھی قرض والی ہے، تو اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چند ایک باتیں جو ارشاد فرمائی ہیں وہ باتیں میں آپ کے گوش سے گزار کروں گا۔ دو آیتوں کا جو خلاصہ نکلتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو قرض کے معاملات بیان کیے ہیں، نمبر ایک، ان دونوں آیت کی روشنی میں قرض کی لین دین جائز ہے، ایک دوسرے کو ہم قرض دے بھی سکتے ہیں اور قرض واپس لے بھی سکتے ہیں۔ نمبر دو، ادائیگی کا وقت مقرر کرنا چاہیے تاکہ بعد میں کوئی جھگڑا فتنہ فساد نہ ہو، ادائیگی کا وقت مقرر ہونا چاہیے۔ نمبر تین، لین دین لکھت میں کریں، لکھت میں لین دین کرنی چاہیے، یعنی اگر قرض دار قرض لے رہا ہے اور اگلا بندہ دے رہا ہے تو ان دونوں کو اپنے پاس الگ الگ لکھ لینا چاہیے۔ قرض کے معاملات جو بھی طے ہو رہا ہو آپس میں، رقم ہو، واپسی کی تاریخ ہو، جو بھی ہو، اس کو لکھت میں رکھنا چاہیے۔ نمبر چار، گواہ مقرر ہونے چاہیے، جو اس بات پہ گواہ ہو کہ فلاں آدمی نے فلاں تاریخ پہ فلاں آدمی کو اتنی رقم قرضہ دی تھی اور اس آدمی نے فلاں تاریخ کو واپس کرنے کا وعدہ کیا تھا، تاکہ بعد میں جب مقررہ ٹائم گزر جائے یا بعد میں جب انبن ہو تو وہ گواہ اس معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں۔ اچھا، اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گواہوں کو ایک تلقین یہ بھی کی ہے کہ گواہوں کو جب بھی گواہی کے لیے بلایا جائے تو وہ اپنے مسلمان بھائی کی ہمدردی سمجھ کر گواہی دینے کے لیے آ جائے، نخرے نہ کرے، گواہی دینے کے لیے اس کو آنا چاہیے۔ نمبر 5، گواہی میں 2 مرد ہوں گے، قرض کا جو بھی معاملہ لین دین آپ کریں گے اس میں گواہ 2 آدمی ہوں گے، مرد، اگر مرد ہے تو 2 ہوں گے، اور اگر عورتیں ہیں تو عورتیں 4 ہوں گی، اور اگر ایک مرد ہے اور دوسرا آدمی میسر نہیں ہو رہا تو پھر ایک مرد کی جگہ 2 عورتیں لینی پڑیں گی گواہی کے لیے۔ نمبر 6، اگر لکھت نہیں ہو رہی، لکھت کا معاملہ نہیں ہو رہا کسی وجہ سے، یا گواہ بھی میسر نہیں ہے، تو پھر کیا کرنا چاہیے کہ جو آدمی قرض لے رہا ہے وہ قرض دینے والے کو کوئی بھی چیز گروی دے دے، یہ بیچ میں ایک ضمانت ہوگی، یہ ضامن ہوگی چیز بیچ میں کہ جب آدمی جب تک قرضہ واپس نہیں کرے گا تب تک یہ چیز اس کے پاس گروی رہے گی، یہ شرعی حساب سے جائز ہے۔ آپ جب کتب احادیث پڑھیں گے تو کتب احادیث میں آپ کو کتاب البیوع جو ہے، خرید و فروخت کے جو بھی معاملات ہیں، ان خرید و فروخت میں آپ کو 2 طرح کے چیپٹر ضرور ملیں گے، نمبر 1 گروی دینے کے حوالے سے اور نمبر 2 قرض کے حوالے سے۔ اچھا، قرض دینا یہ باعث اجر ہے، اگر آپ کو مسلمان بھائی آپ کے پاس قرض لینے کے لیے آئے
تو آپ اس کی مدد سمجھ کر اس کو قرض دے دیں، بشرطے کہ اگلا آدمی دینے کے لیے تیار ہو۔ اگر آپ اس کو قرض دیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرض دینا نصف صدقہ ہے، یعنی آپ جو رقم آدمی کو قرض دے رہے ہیں تو وہ قرض دے کر آپ نے اپنے نامہ اعمال میں وہ جو رقم آپ نے دی ہے، قرض دیتے ہی آپ نے اپنے نامہ اعمال میں اس رقم کا جو آدھا ہے اس کا صدقے کا ثواب آپ نے اپنے نامہ اعمال میں ایڈ کروا دیا، لکھوا دیا۔ پھر اس کے بعد جب قرض آپ نے دے دیا، جب تک وہ تاریخ ادائیگی نہیں آتی، جب تک ادائیگی نہیں ہوتی، تب تک آپ کے نامہ اعمال میں ڈیلی اتنی رقم صدقہ کرنے کا اجر ملتا رہے گا انشاءاللہ۔ پھر سورہ آل عمران شروع ہوئی۔ سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک چیز ارشاد فرمائی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے ہاں جو معتبر دین ہے وہ صرف اسلام ہے، اللہ کے ہاں قابل قبول دین اسلام ہے۔ اسلام کے علاوہ کوئی بھی دین، کوئی بھی مذہب، کوئی بھی مسلک اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاں نہیں چلے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن میں ارشاد فرماتے ہیں کہ هو سماکم المسلمین، اللہ سبحانہ وتعالی نے اسلام پرست ہونے کی وجہ سے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے، لہذا ہم سب کو جو اچھا مسلمان ہے وہ اچھا مسلمان بننا چاہیے۔ اچھا مسلمان کسے کہتے ہیں؟ زندگی اللہ کے لیے گزارو، اور گزارو اسے جیسے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بتایا ہے۔ جب یہ بات زندگی میں آ جائے گی تو سارے اختلاف، سارے پھڈے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ آگے اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ آل عمران میں حضرت مریم علیہ السلام اور حضرت زکریا علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ مریم علیہ السلام کے زکریا علیہ السلام رشتے میں ماموں لگتے تھے۔ مریم علیہ السلام کے جو والد تھے عمران، جیسے وہ ان اللہ صفا آدم و نوح وعلی ابراہیم وعلی عمران علی العالمین، یہ آل عمران جو ہے، آل عمران کی بنا پہ سورت کا نام سورہ آل عمران پڑا ہے۔ آل عمران میں سے بی بی مریم علیہ السلام کی جو والدہ تھی، انہوں نے نظر مانی تھی کہ جو بھی اولاد ہوگی وہ اولاد اللہ کی راہ میں وقف کریں گے۔ اتفاق کی بات ہے کہ بیٹی ہو گئی بیٹے کی جگہ، وہ پریشان ہو گئی۔ بہرحال اللہ نے تسلی دے دی کہ ولیس ذکر کالانثی، کئی ایسی باتیں کہ جن باتوں میں بیٹا بیٹی کو نہیں پہنچ پاتا، اس لیے تسلی رکھو، اللہ نے جو بھی دیا ہے اس میں مطمئن رہنا چاہیے۔ تو بی بی صاحبہ کے جو والد تھے، وہ والد ان کی پیدائش سے پہلے ہی فوت ہو گئے۔ کچھ عرصے بعد والدہ بھی فوت ہو گئی۔ والدہ فوت ہو گئے تو قرآن دازی ہونے لگی۔ اب چونکہ یہ اللہ کے راستے کے لیے وقف تھی والدہ کی نظر کے مطابق، لہذا ہر کسی کی خواہش تھی کہ اس کی تربیت میں کروں۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے پھر زکریا علیہ السلام کے ذریعے وحی کر کے اللہ سبحانہ وتعالی نے فیصلہ یہ کیا کہ تم لوگ اپنے نام لکھ کے قلم وغیرہ پہ ان کو تم دریا میں یا پانی میں پھینکو، جس کا قلم نہیں ڈوبے گا وہ اس کی پرورش کرے گا۔ جیسے وما كنت لديهم اذ يلقون اقلامهم ايهم يكفل مریم۔ پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا فیصلہ یہ تھا کہ چونکہ مریم علیہ السلام اللہ کے رسے کے لیے وقف ہیں تو ان کی تربیت بھی پھر اللہ کا نبی زکریا علیہ السلام کرے۔ پھر زکریا علیہ السلام کے حصے میں بی بی صاحبہ کی کفالت آئی۔ جب بی بی صاحبہ کی کفالت زکریا علیہ السلام کر رہے تھے تو زکریا علیہ السلام انہوں نے انصاف یہ کیا کہ بی بی مریم علیہ السلام کو بیت المقدس کے ہاں ایک الگ حجرہ بنا کے دیا عبادت کرنے کے لیے، چونکہ یہ وقف تھی اللہ کے راستے میں اس لیے، اور انہوں نے بیت المقدس کی جو نگرانی کے جو معاملات تھے وہ بھی ان کے حوالے کر دیے تھے۔ بی بی صاحبہ کے پاس زکریا علیہ السلام جب بھی آتے تھے تو وہ دیکھتے کہ کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا، جب بھی زکریا علیہ السلام آتے تھے تو زکریا علیہ السلام رزق دیکھتے تھے، فروٹ وغیرہ، اور وہ فروٹ اگر آم ہے ان کے پاس وہ آم کا سیزن نہیں، کھجور ہے تو کھجور کا سیزن نہیں۔ یہ چیز دیکھ کر زکریا علیہ السلام نے بی بی مریم علیہ السلام سے فوراً سوال کیا، یا مریم انا لکی ھذا، مریم یہ چیز کہاں سے لائی ہے؟ زکریا علیہ السلام نے ذمہ دار ہونے کے ناطے مریم علیہ السلام سے سوال کیا تھا، اور یہ سوال کرنا جو والدین ماں باپ، یہ ان کو ایک سبق مل رہا ہے کہ آپ بھی اپنی اولاد کے جو معاملات ہیں ذمہ دار ہونے کے ناطے آپ ان سے پوچھیں یہ چیز کہاں سے آئی، یہ سوٹ کہاں سے آیا، موبائل کہاں سے آئے، یہ پیکج کہاں سے ہو رہی، اس طرح کی جو بھی باتیں ہیں اولاد کے والدین ہونے کے ناطے آپ ان کے اوپر نگرانی رکھیں، یہ آپ کا فریضہ ہے اللہ کی طرف سے۔ الرجل راع علی اہل بیتہ وہو مسئول عنہم، فرمایا کہ آدمی اپنے گھر والوں کے اوپر نگران ہے، اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ زکریا علیہ السلام کا یہ جو جملہ ہے انا لکی ھذا کہ مریم یہ کہاں سے لایا ہے، اس میں ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم بھی اپنی اولاد کے جو معاملات ہیں ان پہ نگرانی کیا کریں۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مباہلے کا ذکر کیا ہے۔ مباہلہ، یہ مباہلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک ہوتا ہے مناظرہ اور دوسرا ہوتا ہے مباہلہ۔
इसी मई के महीने में 1908 में मौलाना सनाउल्लाह मरसरी रहमतुल्लाह अलैह और गुलाम मोहम्मद कादियानी, जिस लानती इंसान ने नबूवत का दावा किया था, उनके दरमियान मुबायला हुआ था। मुबायले का मतलब होता है कि एक दूसरे को सामने बैठकर बद्दुआ की जाए कि या अल्लाह हम में से जो आदमी हक पर है उसकी जिंदगी में जो बातिल पर है उसको तुम हलाक कर दो और बड़े बुरे तरीके की हलाकत दो उसको। तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास सन 9 हिजरी में नजरान का एक काफिला आया था। नजरान के ईसाई लोग आए थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम की नबूवत का जब उन्होंने चर्चा सुना था तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मिलने आए थे और आकर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से उन्होंने कुछ सवाल किए। जब उनको सवालों के जवाब मिल गए तो उनकी तसल्ली हो गई थी। उन्होंने क्या किया, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से मुबाहिला करना चाहा। जब उन्होंने बातों का इनकार किया तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये चीज देखकर अल्लाह ने भी फरमाया, फमन हाज्जक फीही मिन बाद मा जाका मिनल इल्म, कि जो आदमी इल्म आने के बाद भी आपसे झगड़ा कर रहा है, बहस कर रहा है, मुनाजरा कर रहा है, फकुल तालू नदु अबनाना व अबनाकुम, तो तुम कहो कि तुम अपनी औलाद ले आओ, हम अपनी औलाद ले आते हैं। सुम्मा नब्तहिल, फिर हम बैठ के मुबाइला करेंगे। फनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, फिर हम दुआ करेंगे अल्लाह से कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो झूठा है उसके ऊपर लानत करे। तो जब ये मामला तय हो गए आपस में, तो नजरान के काफिले में जो दो काबिल जिक्र आदमी थे, एक का नाम था आकिब और दूसरे का नाम था सैयद। ये सैयद उसका जाती नाम था। तो वो दोनों उनमें आलिम थे। अरबी के हिसाब से बतरीक और अस्कफ का नाम आया। मौजूदा दौर में आप उनको बिशप और आर्च बिशप कह लें, उनके जो मजहबी रैंक बने हुए। उन दोनों ने जब मुबाइला करने की ठान ली थी तो दोनों ने बैठ के जब मशवरा किया तो एक ने दूसरे को कहा कि अगर ये सच्चे नबी हो गए, और बातों से ऐसे लग रहा है कि ये सच्चे नबी हैं, अगर ये सच्चे नबी हो गए और अगर हम इनसे मुबाइला कर लेंगे हम तो बर्बाद होंगे ही होंगे, हमारी औलादें भी बर्बाद हो जाएंगी, लिहाजा हम इससे मुबाइला नहीं करते। फिर वो नजरान के जो ईसाई थे वो खुद इस काम से रुक गए थे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने भी बाद में उनसे मुबाहिला नहीं किया था। फिर उन्होंने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पास आकर अर्ज किया कि हमने आपके बारे में जान लिया कि आप सच्चे रसूल हैं, लिहाजा आप एक काम करें, आप अपने सहाबा में से, अपने साथियों में से कोई ईमानदार और अमानतदार आदमी हमारे साथ आप भेजें जो हमारे इलाके में जाके आपके दीन की तबलीग करें। वो खुद मुसलमान नहीं हुए थे, लेकिन वो इस बात पे एग्री हो गए थे कि आपका कोई दाई चलकर हमारे इलाके में जाके तबलीग का काम करे। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने फिर उनके साथ अबू उबैदा बिन जर्रह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को भेजा था। और आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया था कि इन्ना लिकुल्लि उम्मतिन अमीनन, हर उम्मत का एक अमीन होता है, वह अमीनु हादिहिल उम्मा अबू उबैदा बिन जर्रह, और आपने फरमाया इस उम्मत का अमीन आदमी अबू उबैदा बिन जर्रह रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला जो कुछ सुना और सुनाया उसको समझने और अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।